جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میں KTH آیا تھا اور یہاں پر جو ہمارے ماڈیولر آپریشن تھیٹرز ہے جو 20 کے قریب بن چکے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر آج میں نے افتتاح کر لی. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. ایک ایسے ہاسپٹل کو جو 1976 میں بنا تھا اور اس میں اب ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے خان صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی یہاں پر OPD بلاک کی افتتاح کی تھی اور آج یہ میرا دوسرا یہاں وزٹ تھا اور افتتاح کرنی تھی یہاں پر. تو آج اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے, ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فیسلٹیز آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہلے سے پرووائڈ کر رہی ہے اور سارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ فیسلٹی بالکل فری ہے. بدقسمتی سے میں وہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہمارے جو امپورٹڈ پرائم منسٹر صاحب تھے وہ آئے تھے شانگلہ میں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کے سہولیات فری لوگوں کو کروں گا. تو میرے خیال میں پتہ نہیں کہ ان کی ٹیم کی نااہلی تھی یا وہ نااہل ہے, اور میرے خیال میں ہے وہ نااہل ہے جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 2 سال سے ہم پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مفت ہیلتھ کے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک یہ بات آپ سے کرنی تھی. دوسری, انہوں نے آٹے کے حوالے سے بات کی. تو رمضان میں تو پہلے سے ہم نے پیکج دیا تھا 800 روپے, جو 20 کلو آٹا تھا وہ ہم پہلے سے پرووائڈ کر رہے تھے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ اس کو آپ جاری رکھیں اور بجٹ تک ہم 800 روپے پہ وہ 20 کلو آٹا اور اس کے ساتھ 10 جو ہے وہ 400 روپے پہ اپنے لوگوں کو سرکاری آٹا فراہم کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ضروریات ہے, جو ہمیں اس وقت مسئلہ پڑا ہوا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے, امپورٹڈ فیڈرل گورنمنٹ سے, جو ہمارے فاٹا کے فنڈز ہے وہ ہمیں ریلیز نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں یا جو ہیلتھ کے حوالے سے ہو, یہاں پر کچھ ہاسپٹل بن رہا ہے, ڈفرینٹ ہمارے اس ہیلتھ فیسلٹیز بن رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئرنگ پہ ہے, 50 ہم کر رہے ہیں اور 50 وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے خیبر پختونخوا میں پروجیکٹ ہے جو اب ہمیں اس میں مشکل پیش آ رہی ہے, ہمیں فنڈز ریلیز نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ایکس فاٹا کے لیے جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ تھا اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, تقریباً وہ سمری فائنل ہو چکی تھی کیونکہ وہاں پر 7 لاکھ روپے تھا اور یہاں پر 10 لاکھ روپے تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم فاٹا کو بھی یہ 10 لاکھ روپے کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ایگری کر گئے تھے, جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ایگری کر گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ فائل بھی انہوں نے رکوا لی ہے. تو کہنا اور گندم کی سپلائی کے حوالے سے میں اور یہ پوائنٹ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرڈرز ہے, جو آٹے کے ٹرک خیبر پختونخوا کی طرف موومنٹ ان کی ہوتی ہے یا گندم کی, وہ بلاک کر لیتے ہیں, ان میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, یہ کوئی دوسرے ملک کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ کے وساطت سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے خیبر پختونخوا کا وہ ہم لے کے رہیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. پہلے سے انٹرنیشنل سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت ہے, ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے. آپ ان کی پالیسیاں دیکھ رہی ہے, جو ریزروز ہم نے چھوڑے تھے یہ وہی کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. بدقسمتی سے جب پاکستان نہیں بنا تھا, انگلستان تھا, انگریز تھے, فرنگ تھے, تو پاکستان کے فیصلے اس سب ریجن کا فیصلہ انگلستان میں ہوا کرتا تھا. اب بدقسمتی سے وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے. آپ کے سامنے یہ امپورٹڈ حکومت, یہ امپورٹڈ پرائم منسٹر جا رہے ہیں انگلینڈ, لنڈن, وہاں پر یہ فیصلے کریں گے. تو میں آپ کے وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے جو میں نے حلف اٹھایا, میں آخری حد تک جاؤں گا. جی, پہلے کوشچن کا جواب میں دے دوں, اس کے ساتھ پھر آپ کے کوشچن کا جواب دے دوں گا. اس طرح ایک تو جو انہوں نے کپڑوں کی بات کی, تو میرے خیال میں جو مقصود چپڑاسی کے ذریعے انہوں نے پیسے باہر بھجوائے وہ دے اس خزانے میں جمع کروائے, اور جو انہوں نے ان کے فلیٹس ہیں جو بلینز کے ہیں وہ بیچ کے جو ہمارے اور آپ کے پیسے, ہمارے ٹیکس کے پیسے تھے جو انہوں نے چرا کے ادھر وہ لے کے گئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے تو پھر اس کے وہ ڈاکومنٹس دے دیں تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے تھے جو چرا کے لے گئے, وہ بیچ دے تو خزانے میں جمع کرا دے. تو میرے خیال میں کپڑوں کی بیچنے کی ضرورت نہیں آئے گی. ہم تو پختون لوگ ہیں, ہم تو لوگوں کو کپڑے پہناتے ہیں, لوگوں سے کپڑے نکالتے نہیں ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گندم کی نقل و حرکت ہے اس پہ ہمیں کافی دشواری ہے, یہ بارڈر پہ لگا لیتے ہیں. میں صرف آپ کے اس کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا. جب خیبر پختونخوا میں حالات خراب تھے, چونکہ ہمارا تعلق سوات سے, ملکنڈ سے ہے, جب ہم وہاں سے پشاور آئے تھے, ثوابی, چارسدہ, میں ان بھائیوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا.
اس کے علاوہ جو اٹک پہ انہوں نے بیریئرز لگائے تھے کہ یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے یہ دہشت گرد ہے، ان کو پنجاب میں نہ آنے دے، تو یہ ان لوگوں کی حکومت آئی ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور ان لوگوں کی حکومت آئی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے ضرور، لیکن انشاءاللہ آپ بے فکر رہے۔ میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ جو آپ نے دوسری بات کی، جو خیبر پختونخوا کا سرکاری آٹا ہے، جو سرکاری ریٹ ہے، وہ ہم نے رمضان پیکج پہلے 1100 روپے تھا، پھر ہم نے اس پہ اور سبسڈی ڈال کے اس کو 800 روپے کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہی میں نے کل فوڈ والوں سے بات کی تھی کہ اس کو ہم جون تک ایکسٹینڈ کروا دیں گے۔ جتنی بھی اس پہ سبسڈی آئیں گے وہ حکومت برداشت کریں گی۔ غریب لوگ ہیں ہمارے، جو لوگ غریب ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ تو سرکار آٹا کھاتے ہیں۔ باقی جو ریٹس ہے وہ پنجاب کی ہے، اگر ان کی طرف سے آٹا کی نقل و حرکت پہ پابندی نہ ہو تو یہاں پر ریٹ سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ روک لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا تو پہلے سے سفیشینٹ نہیں ہے گندم میں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم CRBC لیفٹ کینال یہاں پر بنوا دیں تاکہ جو صدرن ریجن میں ہمارے پاس بیرن لینڈ ہے اس کو ہم ایریگیٹ کروا سکیں، وہ ایگریکلچر لینڈ ہم اس میں کنورٹ کروا سکیں، وہاں سے ہم اپنے تقریباً بہت سے جو غذائی اجناس ہے اپنے فوڈ باسکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ جن امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور جو یہ امپورٹڈ سلیکٹڈ پرائم منسٹر آیا ہے، جو ان کے 24 کیبنٹ کے قریب لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نبزدہ ہیں، ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ خواہ ہماری کیا خدمت کریں گے۔ اب میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے بڑا تکلیف ہے کہ جتنی بھی ہمارے فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے سال PSDP میں پرائم منسٹر عمران خان نے ہمارے لیے ڈلوائے تھے، اس کو بھی وہ اس دفعہ PSDP سے نکال رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ایک انفارمیشن ہے، اور یہ جب اسے نکال دیں گے تو پھر انشاءاللہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا، اور یہی آپ لوگ میرے بھائی ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے میں اپنی آواز اپنے لوگوں کو اور ان لوگوں کے خلاف جو آواز میں نے اٹھانی ہے وہ میں آپ کے وسادت سے انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہم وہ نہیں کر سکتے، پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا ٹارگٹ ہے تقریباً 3 سے 4 لاکھ، ہماری کوشش ہے کہ ہم خود خرید لیں یہاں پہ، لیکن اگر وہ خرید بھی نہ سکے تو میرے خیال میں اگر لوگوں کے گھروں میں ہوگی تو اپنی ضروریات ان سے پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 لاکھ ہم نے پہلے سے لیٹر لکھا تھا جب ہماری حکومت تھی فیڈرل میں، ان سے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے گندم خرید لیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہمیں گندم خریدنے وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر چونکہ پنجاب راستے میں آتے ہیں تو دوبارہ ادھر یہ ہمارے ٹرکس وغیرہ کو ادھر ہی رکوا لیتے ہیں، تو مسئلہ ہے۔ لیکن یہ آپ خیبر پختونخوا کے میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ بے فکر رہے، ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیے تھے، اور ہمارے ساتھ کافی ریزرو پڑے ہوئے تھے۔ صرف ریٹ کا مسئلہ جو اوپن مارکیٹ میں آتا ہے، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، جب ان کی طرف سے وہ جو سرحد ہے، جو ان کے ساتھ ہمارے بارڈرز ہیں، ان پہ جب یہ لوگ ہمارے ٹرکس وغیرہ رکوا لیتے ہیں، پابندی کروا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر خیبر پختونخوا میں جو آٹا ہے جو مطلب ادھر سے آتا ہے تو اس کے ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں۔ جو امپورٹ کیا تھا چینی، ہمارے گورنمنٹ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چینی کی ریٹ کافی کم ہو گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اب چونکہ کرشن سیزن تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے سبسڈی نہیں دی ہے، ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے جو ہمارے ملز ہے، جو ہمارے پروڈکشن ہو رہے ہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ باقی وہ کورٹ کا ورڈکٹ ہے، اس میں کمنٹس نہیں کر سکتا۔ آٹے کے حوالے سے آخری کویسچن ہے، آٹے کے حوالے سے کہ بکر پہ بھی ٹرکس کھڑے ہیں، وہ نہیں چھوڑ رہے۔ کل بھی ہمارے لوگوں سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم خیبر پختونخوا آئیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی اور پھر پختون ہونے کی حیثیت سے، میرے خیال میں افغانستان میں کوئی سارے مسلمان اور پختون رہ رہے، جو اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی ہے ان کی طرف کوئی اگر آٹا ان کو پرووائڈ کرنا ہے یا گندم ان کو پرووائڈ کرنا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی جو آپ نے اسمگلنگ کی بات کی ہے، یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد یہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پختون اسمگلرز ہیں۔ وی آر ناٹ اسمگلرز، میں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، ہم خیبر پختونخوا کے لوگ اسمگلرز نہیں ہیں، ہم اس پاکستان کی چوکیداری کر رہے ہیں، بارڈرز خیبر پختونخوا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کے پختونوں کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم 2007-6 سے تقریباً 6-7 سے یہ قربانی دے رہے ہیں، اور یہ بارڈر ہم نے پختونوں نے اس کو کور اپ کیا تھا۔ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بارڈر پوائنٹس ہے اس پہ پروونشل گورنمنٹ کی کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں پر سارے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، تو
تو میرا خیال میں اگر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہاں سے گندم یا آٹا اسمگلر ہو رہی ہے تو ہمیں تو اپنی خود ضروریات ہے یہاں پہ، تو ہم تو صحیح طریقے سے کوشش کریں کہ اس کو پورا کر لیں. تو کس طرح سے ہم ان کو بغیر جو ان کا حق ہے یا اگر گورنمنٹ ایک خیر سگالی کے تھرو ان کو کچھ پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ یا اگر پروونشل گورنمنٹ فیصلہ کرے تو تھرو پراپر چینل ہوگا. باقی بارڈر پوائنٹس پہ ہمارا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ آپریٹڈ ہے. تھینک یو جی. اور آخر میں جی ایک منٹ، آخر میں KTH کے ایڈمنسٹریشن کا، ظفر افریدی صاحب کا، ڈاکٹر محمود اورنگزیب صاحب بورڈ کا، میں جو ہمارے سجاد ہے IDF کے، میں پھر فدا خان جو ہمارے MP ہے، اور خاص کر میں منسٹر تیمور خان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے آج جو کام کیا ہے میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا.